اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو اور صرف کا اجرا کیا جاتا ہے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ جو سب سے اہم ترین مقصد ہے وہ ہے فہم عبارت۔ ہم فہم عبارت کے لیے نحو اور صرف کا اجرا کرتے ہیں، یعنی ہمارا جو مقاصد ہے اجمیوں کا، عربیوں کا بھی یہی ہوتا ہے گرامر سے، کہ وہ جو لٹریچر ان کے سامنے آتا ہے کتابوں کی شکل میں، قرآن پاک کی صورت میں، حدیثوں کی صورت میں، وہ اس لٹریچر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں نحو و صرف کا اجرا کرنا پڑتا ہے۔ نحو صرف درست کر کے وہ مفہوم عبادت نکالتے ہیں۔ اچھا، یہ اجرا کے طریقہ کار عربوں سے معلوم شدہ ہیں، عرب لوگ اسے کرتے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے طریقہ اجرا کرتے آئے۔ اس بات کا مقصد یہ بنتا ہے، اجرا کا طریقہ منقول ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، کن کن چیزوں پر کتنی بحث کی جائے گی، کیا کیا جائے گا، اسی حساب سے ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے اور انہیں ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو عربی کتابوں میں، گرامر میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، حالانکہ اگر بادی نظر میں دیکھا جائے، مطلب ہم اپنے عقل کے حساب سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے اور ان پر بحث ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ لفظ آیا ہے الرجل، اب اس پر بحث ہونی چاہیے، کہنا چاہیے کہ جناب یہ الف اور لام یہ الگ ہے، رجل الگ ہے، یہ مفرد ہے یا مرکب، ہونا چاہیے۔ اسی طرح فدار، یہ مفرد ہے، یہ دو لفظ ہیں، ان کو بھی مرکب ہونا چاہیے، اس مرکب کا نام کیا ہے؟ اسی طرح حال ذو الحال، اشارہ مشار الیہ، اعظم تسعون، بہت سارے الفاظ، اتنے سارے الفاظ، یہ مرکبات ہیں، ان مرکبات کا نام ہونا چاہیے۔ ان کو عرب لوگوں نے مرکب کیوں نہیں بولا، کتابوں میں لکھا ہوا کیوں نہیں؟ فدار کو جار مجروری کیوں کہتے ہیں؟ کوئی مرکب کیوں نہیں بنایا؟ مرکب جاری کہہ دیتے، اس کو مرکب اشاری کہہ دیتے، اس کو مرکب حالی کہہ دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بحثیں ہیں، یہ بحثیں ہمارے مفہوم میں خلل نہیں ڈالتی۔ یعنی اگر کسی کو کوئی اس کو مرکب عددی نہ بولے، عدد والا مرکب ہے، مرکب عددی ہونا چاہیے، کوئی نہ بولے تو اس سے اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فدار کو چونکہ اس کا جو طریقہ استعمال ہمیں دیا گیا، جار مجرور ہے، ظرف لفظ بنے گا، ظرف مستقل بنے گا، جو بھی بنے گا، اس کو اگر مرکب نہ کہا جائے مفہوم میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اب رجل ہے، یہ دونوں ملے ہیں، ان کو مرکب نہ کہا جائے کیونکہ اس پر احکامات مفرد والے استعمال ہو جاتے ہیں، اس کے مفرد مرکب کی بحث کرتا ہی نہیں کوئی، کیونکہ یہ مخل بالمفہوم نہیں ہے۔ اسی طرح آل ذو الحال کا مرکب حالی کہیں نہیں کسی نے کہا۔ ایسے عنوانات پر توجہ یہ کرنی ہوتی ہے طلبہ کو کہ ہم کوشش کریں جو کتابوں میں چیزیں منقول ہیں ان کا اجرا کریں، اپنے ذہن سے سوچ سوچ کے نئی نئی اصطلاحات ہم جاری کر لیتے ہیں۔ ہم اہل فن نہیں ہیں، ہم اصطلاحات قائم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ کوئی بھی اٹھ کے کہتا ہے یہ جی مرکب اشاری ہے، مرکب اشاری کس کس کتاب میں اس کو ذکر کیا گیا؟ اچھا، پھر یہ مرکب حالی ہے، یہ مرکب جاری ہے، یہ مرکب عددی ہے، یہ کہاں کسی نے لکھا ہے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں ہماری عقل میں آ رہا ہے، دیکھیں ہمارے سامنے جار مجرور ہے تو اس کو جاری کہنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں،
آپ کہہ کے نکل جائیں، لیکن امت کو پریشان تو نہ کریں اس چکر میں، امت کو پریشان تو نہ کریں جو اس کو مرکب بولتا نہیں، پتا تو اس کو بھی ہے نا، دو لفظ ہیں تو مرکب ہے، تو اس کو بولتا نہیں، اس کو پریشان تو نہ کریں نا۔ یعنی کہنے کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ کلمات میں بحث اس پیرائے میں کرنی چاہیے کہ ہم مفہوم کی طرف جا رہے ہوں۔ اگر تو کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم خلل میں آ رہے ہیں تو وہاں ہمارا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مرکب کے اجزاء ترکیبیہ تلاش کریں، ان میں خرابی نہیں آتی اصل میں۔ یہ والا جو ہے معطوف علیہ والے کام کر کے نکل جاتا ہے، یہ والا جو ہے عامل معمول اپنی پوری حیثیت ڈکلیئر کرتا ہے، یہ والا جو ہے یوز ٹو مفرد کی حیثیت کا ہوتا ہے، اس کا استعمال ہی مفرد کی حیثیت کا ہوتا ہے، پریشان ہی نہیں کرتا کبھی بھی۔ حال جو ہے یہ اپنے اپنے عامل معمول کے اعراب لے کر اپنی جگہ پر بالکل کلیئر رہتا ہے، ان کے اجزاء ترکیبیہ پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اشارہ مشاغل ہے اپنی اپنی جگہ پر سیٹ رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اضافی میں کیوں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اجزاء ترکیبیہ ایک دوسرے میں کام کرتے ہیں، اعراب بدلتا ہے۔ اچھا، توصیفی میں بھی ایسا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، مرکب بنائی ڈسکس کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی حرف عطف غائب ہو جاتا ہے تو سمجھنے میں دقت آتی تھی، اسے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مرکب منع صرف کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ وہاں توجہ نہیں جاتی کہ یہ سنگل ہو گیا کہ ڈبل ہی ہے، یہ دو ہی ہیں یا ایک ہے، تو دو کو ملا کر وہاں ایک کیا گیا ہوتا ہے تو وہاں سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، ان چیزوں میں اس طرح کی اصطلاحات میں الجھنے کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ یہ مخل بالمفہوم نہیں ہے۔ الرجل یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، یہ بحث محل بحث ہی نہیں ہے۔ اب سمپلی اس کو، چونکہ عرب لوگ اس کا استعمال مفردات میں ہی کرتے ہیں، وہ اس الف لام کو الگ سے حرف شمار نہیں کرتے، جب وہ کسی پر داخل ہو جاتا ہے تو شدت اتصال کی بنا پر اس کو کلمے کا جز ہی قرار دے دیتے ہیں، رجل کا جز قرار دے دیتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک سوال یہ چل رہا تھا کہ اس پر یہ مفرد ہے کہ مرکب، دوسرا یہ چل رہا تھا کہ معرفہ جو ہے رجل ہوگا کہ الرجل ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے رجل ہو کہ الرجل ہو؟ یہ الرجل معرفہ بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ الف لام جب اس پر لگا ہے تو یہ الف لام شدت اتصال کی بنا پر کل جز ہے، رجل کا جز بن جاتا ہے۔ اب رجل اور الف لام الگ الگ نہیں ہے۔ امید ہے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی اور ہمیں بہت سارے مقامات پر اپنے گفتگو اور محل بحث جو چیزیں ہیں انہیں کلیئر کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ملیں گے آپ سے پھر، قسمت کے ساتھ دیا زندگی نے وفا کی۔